نقصان پہنچانے والی ہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے، اس لیے کہ جسم کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانت دی ہے نا جسم، تو فرمایا کہ اس کا وجود انسان کی اپنی ملکیت نہیں ہے، انسانی جسم اس کی اپنی ملکیت نہیں ہے، اس لیے کہ دیا بھی اسی نے ہے اور لے بھی اسی نے لینا ہے۔ اچھا، پھر اس کا حق کیسے ادا ہوگا؟ چونکہ یہ امانت خدا بندی ہے، اس کا حق کس طرح ادا ہوگا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق اس کا استعمال کرنا، اس کا حق ادا ہو جائے گا۔ لہٰذا اس جسم کو نقصان سے بچانا بھی لازم قرار دیا، اور یہی وجہ ہے کہ خودکشی جو ہے یہ حرام موت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا اپنا تو کمال ہے نہیں، دینے والی ذات اللہ کی ہے، تو اس کو حرام موت کیوں مارے؟ اس لیے اس کو حرام موت قرار دیا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے یہ جسم۔ حضرات عزیز وقار، اسی طریقے سے ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، احسان کا طریقہ اختیار کرو، بے شک اللہ رب العالمین محسنین کو پسند کرتا ہے۔ جسم کے کچھ حقوق ہیں، اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا بے شک تمہارے نفس کا تمہارے اوپر حق ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جا رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ایک نوجوان کو کہ جو مریل چال چل رہا تھا، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی لاغر تھا اور سستی سے اپنے پاؤں کو گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئے، فرمایا بتاؤ تمہیں کوئی بیماری ہے؟ کہنے لگا نہیں میں تو بیمار نہیں ہوں۔ تو آپ کے ہاتھ میں جو درہ تھا اٹھا کر کے دمکاتے ہوئے اسے کہا کہ پھر سیدھے طریقے سے چلا کرو، اگر تم بیمار نہیں ہو تو صحیح طریقے سے چلا کرو، اسلام اتنا بھی بیمار نہیں ہوا ہے۔ اور خود صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو ایسی چال چلتے ہوئے نظر آتے تھے کہ جس طرح اوپر سے کوئی ڈھلوان کی طرف چلتا ہوا آئے، اس طرح عزت اور وقار کے ساتھ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے زمین کے اوپر۔ تو حضرات عزیز وقار، اسلام نے اپنے ماننے والوں کو برائی اور بے حیائی کے کاموں سے دور رہنے کا درس دیا ہے، کیونکہ یہ انسانی صحت کے لیے نقصان ہے۔